آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں۔ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا، پانی وہ ترستے ہیں وہاں، وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے، کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے، اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے۔ بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے، اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے، اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں، چلے جی میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے۔ تو وہی جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ شیرین مزاری جان دے لیکن وہ ایک پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی۔ تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی، اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو، کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے اسے ڈر رہے ہیں۔ یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے، تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے، آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے، یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں، تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے۔ آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی، جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے، وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، 2 کی مجھے پتا چلا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ، کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں، تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر، ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو ان کی زندگیاں گئی، تو کون پوچھے گا ان کو؟ جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے، آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا۔ اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی۔ 1 لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے، وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا، ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے، لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا، یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی، پری پلان بنا ہوا تھا۔ اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا، اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے۔ آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن فرض مال سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا، اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت تو اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی، سب کی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے۔ ان کا ووٹ بینک ختم ہے، آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں، اس نے گرنا ہی ہے، جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا۔ اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے، لیکن
جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے۔ عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں۔ جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے، ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے۔ اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا۔ تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی، کسی سے بھی، وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں، وہ دو چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا، وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ، جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں۔ اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں، میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا۔ یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا اس کو مارے پڑتی ہیں، یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے ہیں۔ تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے، ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا، کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے، $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس۔ ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا۔ اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا۔ کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور سٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے؟ تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں، پیسہ پاکستان آ جاؤ۔ پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ۔ اب اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے، ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا۔ بھئی سوال بڑا سمپل ہے، آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا ہے،
ना नमल यूनिवर्सिटी से हुआ और ना अल-कादर से हुआ। क्योंकि अल-कादर एक प्रोफेशनल अब वो चल रहा है, वहां सारे बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है, जो भी अल-कादर में पढ़ रहे हैं सबको मुफ्त मिल रही है। और उनको जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसका मकसद क्या, ये कह रहे हैं नैब कि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ। किधर? अच्छा, क्योंकि पैसे का तो कोई बता नहीं सकते, मुझे क्या पैसे का फायदा हुआ? तो कह रहे नहीं, सियासी तौर पे आपको फायदा हुआ कि जिस तरह अल-कादर से मेरी सियासत जम गई। ये है केस। मलिक रियाज को आपने क्यों किया? भाई मलिक रियाज को इसलिए किया कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा बिल्डर है वो है मलिक रियाज। और मलिक रियाज, मेरा क्या इंटरेस्ट था, वो उसके पास जो मोबिलाइजिंग इक्विपमेंट है वो सबसे तेजी से काम करता है। यानी वो, अगर आप उसे कहे, कोई इतनी तेज काम नहीं करता जितना मलिक रियाज की कंस्ट्रक्शन करती है। मेरा इंटरेस्ट क्या था कि वो जल्दी से सेटअप हो अल-कादर, जितनी जल्दी सेटअप हो, और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर था मैं उनको फायदा पहुंचा सकूं, इंटरनेशनल स्कॉलर्स ला सकूं होते हुए उस वक्त। मेरा तो सिर्फ ये इंटरेस्ट था। कौम जब जुल्म के सामने सर झुका देती है, खौफ के बुत के सामने झुक जाती है, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हौसला रखना है। आग का कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं माननी।